بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم ان راشد ابن عبد ربہ قال کان الصنم الذی یقال له السواع بالمعلی۔ ترجمہ ہے کہ حضرت راشد بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ تھا ایک بت جس کو کہا جاتا تھا سواع، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بالمعلات من رہات، رہات ایک جگہ ہے، وہاں کی اونچی جگہ پہ وہ رکھا ہوا تھا۔ فارسلتنی بنو ظفر، تو بنو ظفر نے مجھے بھیجا بہدیت، ایک ہدیہ لے کر الیہ اس بت کی طرف۔ فالفیت مع الفجر، تو میں فجر کے وقت جو ہے اس بت کے پاس پہنچا۔ الی صنم قبل صنم السواع، سواع بت سے پہلے ایک اور بت کے پاس پہنچا، دوسرا بت، چونکہ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے وہاں، تو ایک بت کے پاس میں پہنچا۔ ویزن سارخ یصرخ، تو کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے اچانک کیا دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو ہے من جوف العجب کل العجب، کہ اس کے پیٹ میں سے نا بت کے پیٹ سے آواز نکل رہی تھی، تو بڑی عجیب آواز تھی، اور میں نے تعجب بھی کیا اس پہ، ہر طرح کا تعجب کرنا۔ من خروج، اچھا وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی، آواز تو برحق تھی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ آواز کیا نکل رہی تھی اس بت کے پیٹ سے، جوف مانا اس کے پیٹ سے اور اس کے سینے سے ادھر سے آواز نکل رہی۔ من خروج نبی من بنی عبد المطلب، آواز یہ آ رہی تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نبی تشریف لائیں گے، ان کا خروج ہوگا، ان کی بعثت ہوگی، تشریف لائیں گے۔ یحرم الزنا، زنا کو حرام کریں گے، والربا، سود کو حرام کریں گے، والذبح للاصنام، بتوں کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کو حرام کریں گے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا۔ اور پھر اسی طریقے سے وحرست السماء ورمینا بالشہب، اور ان کی آمد کے ساتھ جو ہے آسمانوں پہ پہرے لگ جائیں گے فرشتوں کے، اور جو اوپر جنات چڑھنا چاہیں گے تو ان کو شہاب ثاقب کے ساتھ مارا جائے گا، رمینا بالشہب۔ ثم حتف حاتف من جوف صنم آخر، تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرا بت تھا تو اس کے پیٹ میں سے ایک اور آواز نکل رہی تھی۔ کیا آواز؟ کہ ترک الزمار وکان یعبد، زمار کو چھوڑ دیا جائے گا جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت جو کی جاتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کی جائے گی۔ اور خرج احمد، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نبی ہیں، یصلی الصلاۃ، نماز آپ ادا فرمائیں گے اور نمازیں قائم کریں گے۔ اور پھر فرمائیں، پھر جو ہے یہ تو کیا آواز آ رہی تھی کہ یصلی الصلاۃ، نمازیں قائم کریں گے، خود بھی ادا فرمائیں گے اور قائم بھی کریں گے، ویامر بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم فرمائیں گے، والصیام، اور روزوں کا جو ہے روزوں کا حکم دیں گے، والبر، اور نیکی کا حکم دیں گے، والصلاۃ للارحام، صلہ رحمی کا حکم فرمائیں گے۔ ثم حتف من جوف صنم آخر، پھر دوسرے بت کے پیٹ سے بھی آواز تو برحق نہیں کر رہی تھی نا جی، ٹھیک ہے، بت وہ غلط تھے، مورتی غلط، لیکن ان کے پیٹ سے تو حق آواز نہیں کر رہی تھی نا جی۔ ثم حتف، اور پھر جو ہے من جوف صنم آخر، کسی اور دوسرے بت کے پیٹ سے ایک اور آواز نکل رہی تھی، وہ کیا تھی؟ حاتف ان الذی ورث النبوۃ، کہ تحقیق وہ، یعنی حضرت احمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، وہ نبوت کے وارث بنے ہیں آگے، والہدیہ، اور ہدایت کے وارث بنے ہیں، بعد ابن مریم، حضرت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو منہ قریش، اور جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، اور آپ کا خاندان یعنی قریش مہتدی، اور آپ جو ہیں ہدایت رہنما ہیں، مہدی ہیں، اور ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، صراط مستقیم کی طرف۔ اور پھر کیا آواز تھی کہ نبی ہیں، یخبر بما سبق، خبر دیتے ہیں جو پہلے ہو چکا، وما یکون فی غد، اور جو کل کو ہونے والا۔ قال راشد،
تو راشد کہتے ہیں کہ فَأَلْفَيْتُ سُوَاعًا من الفجر، فجر کے وقت میں جو ہے پھر سوا بت کے پاس پہنچا، یعنی ان بتوں کے بعد، فیضن ثعلبانی یلحسانی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو بیل ہیں اور وہ اس بت کو جو ہے نا ایسے چوس رہے ہیں، یعنی جیسے جانور کی ہوں گے نا کہ زبان اپنی پھیر رہے ہیں اس کے اوپر، ما حولہ، جو اس بت کے آس پاس، وَيَأْكُلَانِ مَا يُهْدَىٰ لَهُ، اور جو لوگوں نے ہدیے وہاں تحفے رکھے ہوئے تھے نا، تو ان تحفوں کو جو ہے نا وہ کھا رہے تھے دونوں بیل. ثم یارجان علیہ، پھر وہ دونوں بت جو دونوں بیل تھے وہ اس بت سوا پر چڑھ گئے، ببولہما، اور انہوں نے پیشاب کر دیا. فعند ذالک، اس کے وقت جو ہے یقول راشد کہنے لگے، رب یبول الثعلبان براسی، کیا یہ کیسا، یہ مورتی جو ہے یہ ان کی کیسے رب ہے، تو یہ کیسا ان کا رب ہے یہ مورتی، یبول الثعلبان براسی، کہ اس کے سر پر جو ہے بیل پیشاب کر رہے ہیں. لقد ذل من بالت علیہ ثعلب، البتہ تحقیق جو ہے ذلیل ہو گیا، ذلیل ہے یہ، ذلت شدہ ہے یہ مورتی کہ جس پہ اوپر جو ہے بیل پیشاب کریں. وذالک عند مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، اور یہ واقعہ اس وقت تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ نے خروج فرما لیا تھا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے. فخرج راشد، تو راشد یہاں سے نکلے، اور حتیٰ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس مدینہ طیبہ میں یہ حضرت راشد آ گئے. فاسلم، اور یہ اسلام قبول کر لے، پھر تو حضرت بن گئے، حضرت راشد رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لے، صحابی بن گئے. تو یہ مدینہ طیبہ پہنچ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وبایعوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کر لی. ثم طلب من قطیعۃ برہات، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آگے یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، اس واقعہ کا خلاصہ اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگایا اور اس کو تھوڑا کاٹ دیا، اور پھر آتا ادوات مملوءۃ من ماء، اور پھر ایک ڈول منگا کے نا پانی کا بھر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کا اور دہن مبارک کا پانی جو ہے اس میں ڈال دیا. سبحان اللہ، قربان جائیں، پانی مبارک ڈال کے وقال لو، آپ نے فرمایا کہ فرغا فی آل القطیع التی ولا تمنوا الناس فضولا، یعنی مفہوم ایسا تھا کہ اس کپڑے کے اوپر سے پانی اڑیلتے رہنا، اور نیچے سے لوگوں کو روکنا نہیں اگر کوئی مطلب وہ لینا چاہیں تو. ففعل، انہوں نے ایسے کیا. فجعل الماء معینا مجمتا الی اليوم، تو خلاصہ یہ کہ پانی ایسا جاری ہوا اس ڈول سے، ایسا جاری ہوا کہ ایک چشمے کی شکل اختیار کر لی، اور آج کے دن تک یہ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو نہیں، صدیوں پہلے فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تک یعنی وہ پانی جاری تھا. فغرس علیہ النخلہ، تو انہوں نے جو اس کے اوپر کھجوریں اگائیں، یعنی وہ جو قبیلے والے تھے وہاں کے رہنے والے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیے ہوئے پانی سے وہ ایسا وہ چشمہ جاری ہوا کہ انہوں نے کھجوریں اگا لی. اور ویقالو، اور کہا جاتا تھا کہ اندر رہا کلھا تشرب منہ، کہ تحقیق سارے کے سارے وہ آس پاس کے قبیلے اس میں سے پانی پیتے تھے. وسماہ الناس، اور لوگوں نے اس کا نام رکھ لیا اس چشمے کا ماء الرسول، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پانی ہے. وَأَهْلُ رِحَاتٍ، اور قبیلے والے ان علاقوں بستیوں کے جو رہنے والے لوگ تھے، یغتسلون منہ، وہ اس میں سے غسل کرتے تھے، اور ویستشفون بہ، اور شفا حاصل کرتے تھے اس پانی مبارک کے ذریعے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتے تھے. سبحان اللہ، یعنی یہ کیسا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معجزہ ہے. اور کہ پتھروں کے اندر سے جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی شہادت آ رہی ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ نے جو پانی عطا فرمایا اس سے کیسا چشمہ جاری ہوا کہ اس میں سے جو ہے لوگ پیتے اور ان کو جو ہے شفا ملتی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید جو ہے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور یہ واقعہ آپ نے پڑھنا ہو تو یہ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 51 کے بعد جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ خصائص کبریٰ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے اس کا مفہوم ترجمہ کا عرض کیا آپ کے سامنے. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.